بسم
الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کل تک تم اس مقام پر مجلسیں سننے آتے رہے اور آج خاک اڑانے کے لیے جمع ہوئے ہو۔ وہ مہمان جو محرم کے چاند کے ساتھ آیا، وہ مہمان آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ وہی مہمان ہے جس نے سید سجاد سے وصیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بیٹے جب مدینے واپس جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کرو۔ اور یہ کہہ دینا کہ شیعتی محمد شریف تم ارغمائن فذکرونی اور سمیتم بقتیل اور غریب فندرونی، میرے چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پیو تو پہلے مجھے یاد کر لینا۔ سنوگے؟ اور سمیتم بقتیل اور غریب فذکرونی، اور اگر کبھی کسی پردیسی کے قتل کا علم ہو جائے تو پہلے مجھ پر گریہ کرنا، پھر اس پر گریہ کرنا۔ اس کے بعد دیکھو اپنے دل کا درد بیان کیا، میرے امام نے تم سے اپنے دل کا درد بیان کیا۔ لا تکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم عاشورا کے دن ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے مجھے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی والا۔ اجرکم اللہ، بہت مختصر رحمت ہے، بہت مختصر رحمت ہے، لیکن ماتم کا مزہ اسی وقت ہے جب آنکھیں نمناک ہو جائے۔ میرا مولا اکیلا ہوا اور میرے مولا نے آواز دی، ہر ملنا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہر من بولی سنگولی سنا ہے کوئی لبیک کہنے والا۔ جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تو سید سجاد سے رخصت ہوئے، بیویوں کے پاس آئے اور کہا بیویوں فردن سلام نہیں کر سکتا، قطار باندھ کے کھڑی ہو جاؤ، حسین سلام کرتا ہوا گزر جائے۔ بیویوں نے قطار لگائی، حسین سلام کرتے ہوئے گزرے، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیہ کل منی السلام، اور اس کے بعد آواز دی کہ وہ بیویاں جن کے مرد ہماری نصرت میں کام آئے انہیں بھی ہمارا سلام دو دے۔ یہ کہہ کر حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، دیکھا فاطمہ زہرا کی گلیل فضا خیمے کا پردہ اٹھائے ہوئے کھڑی ہے، کام میری ماں کی گلیل تجھے بھی ملا۔ جملہ سنو، جملہ سنو، تھوڑا سا آگے جانا ہے۔ میری ماں کی گلیل فضا تجھے بھی میرا آخری سلام ہو۔ یہ کہہ کر فضا کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے فضا میں کون ہوں؟ کہا حسین، حسین تم امام وقت ہو۔ سننا یہ کرو کہ فضا میں کون ہوں؟ کہا کہ تم امام وقت ہو۔ کہا میرا کوئی حق ہے تمہارے اوپر؟ فضا سے پوچھا
کوئی حق ہے تمہارے اوپر؟ کہا حسین میں نے تمہیں اپنی گودیوں میں کھلایا ہے، تمہارا وہی حق ہے کہ ایک بیٹے کا اپنی ماں پہ ہوا کرتا ہے۔ کہا سلسلہ میں جا رہا ہوں، اب زندہ واپس نہیں آؤں گا، میرے بعد میری چھوٹی بیٹی ہے۔ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سے سوار نہیں ہوگا۔ شارہ تھام کے شہزادی زینب نے حسین کو سوار کرایا، تھوڑا سا میرے ساتھ چلتے رہو۔ حسین سوار ہوئے، گھوڑے کو یہ لگائی، گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ دل ٹوٹا ہوا ہے نا، دل ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک مطلب نجنا کے گلے میں مارے جا رہی اور نجنا سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب تو بھی حسین کے ساتھ نہیں دینا چاہتا۔ ابھی حسین نجنا سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں کسی بچی کی سرخیوں کی آواز آئی۔ اب جو بھول چلے گا تو دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کی کسی کے پیر میں لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے نجنا میرے پاپا کو وطن میں لے لے۔ دو چار جملے آئے میدان میں آئے، فتوا میں حجت کیا، آخری خطبہ بھی اوسائی پہ علی نے فوج نے جواب میں تیر پھینکے۔ ایک مرتبہ بوڑھے شیر نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے کہا اب حیدر کرار کے بیٹے کا حملہ دیکھو۔ یہ کہتا میوانی پہ حملہ کیا، میوانی کو ڈھکیل دیا، میسے پہ حملہ کیا، میسے کو پیچھے ڈھکیل دیا، اور میں لشکر کو بھگاتے ہوئے دور تک لے گئے۔ یہ کہتے جاتے تھے کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا۔ یہ کہتے جاتے ہیں اور یہ بھاگتی آتی ہے۔ ایک مرحلہ آیا کہ پہلو کی آواز آئی بیٹے کب تک چلتے ہیں۔
فرزند میرا کتنا جری اور دلیر تھا، شیروں کا شیر تھا، میں دیکھتی رہی میرا عباس مر گیا، شان کٹا کے زہر پہ غازی گزر گیا، بابا میں کیا کروں، کریل جوان آپ کی بالکل شبیہ تھا، کیسا وجیہ تھا، تھا کر سینہ کلیجے پہ اکبر گزر گیا، ایک آہ کی حسین نے اور دل پکڑ لیا، بابا میں کیا کروں، اصغر وہ 6 مہینے کی جان، ہائے ناتواں، پیاسا تھا بے زبان، لیکن شفیع نے تیرے سے شعبہ چلا دیا، آغوش میں حسین کی بچہ الٹ گیا، بابا میں کیا کروں، بابا ادھر تو دیکھیے بلوائے عام میں، اس اژدہا